یہ قوموں کے پاس کچھ چیزیں چلی آ رہی ہوتی ہیں، پیشین گوئیاں چلی آ رہی ہوتی ہیں طرح طرح کی. کچھ سالوں پہلے، شاید 15-20 سال تقریباً پہلے مجھے معلوم ہوئی تھی، جو لوگوں میں چلی آ رہی ہیں جیسے یہ سیکریٹ رکھتے ہیں، دوسروں کو پتہ نہیں چلتی. وہ سیکریٹ بہت سے یہاں پر بھی ہیں، کچھ ہمارے کانوں تک پہنچے ہیں. یہ سیکریٹ جو ہے یہ وہاں کا سیکریٹ ہے، فلسطین کا یا اسرائیل کا. کہ ایک پٹنہ میں ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر احمد عبداللہ صاحب، انہوں نے مجھے سنایا، بڑے ڈاکٹر ہیں وہاں کے. انہوں نے بتایا کہ ان کے دوست تھے، وہ اسرائیل کے ایک ڈیلیگیشن تھا، اس کے اندر گئے، میڈیکل ڈیلیگیشن کے اوپر اسرائیل گئے. ان کے ساتھ میں ایک گروپ تھا، الگ چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہیں گھومنے نکلے. بہت سی باتیں یہ اپنی کہتے تھے، بہت خوش مزاجی سے وہ لوگ ملتے تھے، ساتھ میں ایک اچھی کمیونٹی تھی. کسی بات کے اوپر ایک دن کچھ زیادہ انہوں نے کہہ دیا وہاں کے فلسطین کی حالت کے اوپر، یا بیت المقدس کے اوپر، یا ان لوگوں کی کچھ زیادتیوں کے اوپر. تو بہت برداشت اس نے کیا تھا، لیکن اس دن چڑھ گیا ساتھ میں ایک ان کے باقی سارے وہاں اسرائیلی تھے جو ساتھ میں تھے جیو. تو وہ ایک اس میں سے چڑھ گیا. اس نے کہا کہ ایک بات سن لیں، یہ یہاں پر ہمارا قبضہ اس وقت تک رہنا ہے جس وقت بیت المقدس کے اندر فجر کی نماز میں لوگ جو ہیں وہ اوور فلو نہ کرنے لگیں اور لوگ سڑکوں پہ نہ آ جائیں. اس وقت تک ہمارا قبضہ رہنا. یہ ان کے یہاں بات چلی آ رہی ہے، کہیں توریت میں نہیں ہے، لیکن یہ ان کے یہاں نسل در نسل چلی آ رہی ہے، جو اس وقت ایک غصے میں یا ایک جذبات کے اندر اس کی زبان سے نکل گئی. سوچیے، اس پر ذرا سا غور کیجئے. اچھا ہوتا کیا ہے، جمعے کے دن تو وہ اوور فلو ہو جاتی ہے مسجد، لوگ باہر تک ہوتے ہیں، ہر جمعے کو ہوتا ہے ایسا. جب جمعے کے دن اتنے لوگ آتے ہیں تو دوسری نمازوں میں کیوں نہیں آتے؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اور نمازوں میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ فجر کی نماز میں سب سے کم ہوتے ہیں. یہی آپ کی مسجدوں میں بھی ہوتا ہے نا، فجر کی نماز میں وہاں ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی. جمعے کے دن اوور فلو کر جاتے ہیں. اس نے کہا جس دن فجر کی نماز میں اوور فلو ہو گئے، ہمارے یہاں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اس دن تک ہمارا قبضہ رہے گا، تم اسے فتح نہیں کر سکتے، تم واپس ریگین نہیں کر سکتے. فجر کی نماز میں لوگ چلے جائیں گے. اصل میں تو یوں سمجھ لیجئے کہ جب لوگوں میں یہ اسپرٹ پیدا ہو جائے گی صلاۃ قائم کرنے کی کہ ہر نماز میں وہ اتنی ہی پابندی کریں گے جیسی جمعے کی کرتے تھے، تو ظاہر اوور فلو ہونے لگے گی. ایسا تھوڑی کہ ایک دن آرٹیفیشلی مصنوعی طور پر دکھا دیں کہ دیکھو آج فجر میں سارے آ گئے. تب ان کے اندر یہ اسپرٹ ہوگی کہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا. آج نہیں ہے. یہ یہاں پر تھی، حضرت عمر کے دور میں تھی، یہ تھا. لیکن اس کے اندر ایک عدل تھا، ایک انصاف تھا، ایک نظام. وہ انصاف کے ایک شخص پوری مملکت کے اندر بھوکا نہیں رہے. جہاں 20 کروڑ بھوکے ہوں اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہو، بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہو، وہاں پر ستیوگ کیسے آئے گا؟ ہیں کچھ تحریکیں جو کام کر رہی ہیں، ایمانداری سے ستیوگ کے لیے کام کر رہی ہیں. بھائی ستیوگ کے لیے کام کرو، اس لیول پر کام کرو، ذرا عوام کے لیول کے اوپر. پہلے جھوٹ ختم کرو یہاں سے، پھر اس کے بعد پھر ان چیزوں کو ختم کرو کہ لوگوں کی لالچ ختم ہو. یہ لوگوں کو، ان کو لیڈرز کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں محسوس ہو، اس سے پہلے نہیں آئے گا. سیکیورٹی کی ضرورت تو تب محسوس ہوتی ہے جب وہ ناانصافیاں ہوتی ہیں. اور کسی ایک حکومت کی بات تھوڑی، چاہے جو آ جائے. یہ حکومت سے الگ پیسے والے ہو جائیں، ان کو سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی ہے. تمہارے پاس تو بہت رکھا ہو اور لوگ بھوکے سو رہے ہوں، لوگ بھوکے سو رہے ہوں، تو پھر اللہ کی حفاظت بستی پھر اٹھ گئی. تمہارے ساتھ دوسری طرح کی پرابلمز آئیں گی. وہ جو پیسے والے ہیں ان کے ساتھ بالکل دوسری طرح کی پرابلمز آئیں گی اور مسائل آئیں گے. زندگی جو ہے وہ مر مر کر جئیں گے. وہ ایسا نہیں کہ زندہ رہ کر جی سکیں گے. یہ غریب سمجھتے ہو کہ وہ اچھی حالت کے اندر ہیں. یہ حفاظت اٹھ جانا ہے، اللہ کی ذمہ داری اٹھ جانا ہے. جب اللہ واپس لوگوں کی ذمہ داری لے لے گا، جس کے لیے اس نے کوننٹ کی تھی یا بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ، اور یہ ساتھ میں کہا تھا کہ تم ان چیزوں کا خیال رکھو، وَإِنِّي مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ آ جاؤں گا. اللہ آ جائے آپ کے ساتھ میں. ساتھ آ جانا، یہ ساتھ کا احساس، ساتھ آ جانا. ساتھ تو سب کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے، لیکن ساتھ کا احساس سارے خوف کو ختم کر دیتا ہے. یہ احساس تب ہوگا جب وہ حرکتیں ختم ہو جائیں گی، جب اپنے اعمال وہ ہو جائیں گے کہ ساتھ سے تو اپنے پاس والے سے جو ہماری غلطیاں گناہ وہ تو اور چھپاتے ہیں نا کہ پتہ نہیں چل جائے ان کو، اس کا ساتھ تو لینا ہی نہیں چاہتے، اس لیے کہ پھر تو جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب معلوم ہوتا چلا جائے گا. معلوم تو ہے، لیکن ایک شعوری طور پر یہ ہوتا ہے کہ پھنس جائیں گے اور پھنس جائیں گے ہم. تو پہلے تو یہ ڈر ختم ہو کہ ہم اور پھنس جائیں گے، اس کی سیکیورٹی کا احساس آئے ساتھ میں. جب اس کے ساتھ ہونے کا احساس ہوگا تو زندگی بدلتی چلی جائے گی. یہ احساس پھر پہلے خود لائیے، پھر دوسروں میں پیدا کرنا ہے، تب وہ نظام خلافت قائم ہوگا. ایسے قائم نہیں ہوگا کہ کہیں کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور کہیں پر مار کاٹ کر دی اور کہیں پر یہ ہوا کہ ہم لوگ کچھ لوگ مل کر لے آئیں گے، کچھ لوگ مل کر نہیں لائیں گے. میجورٹی کے اوپر حکومت کبھی نہیں کرتی ہے، کر لیتی طاقت سے کچھ دنوں،
اور نہیں ہوتی اسٹیبل. اصل بات تو یہ کہ لوگ خود لائیں اسے. یہ نہیں سمجھے کہ کوئی برا نظام ہے یہ خلافت کا نظام، یہی چاہے جس عنوان سے ہو، لیکن وہ اصل ہو، وہی رام راج ہوگا، وہی خالصہ کی فتح ہوگی، اور وہی خالصہ کا راج ہوگا، وہی کنگڈم آف گاڈ ہوگی، اور وہی خلافت کا صحیح نظام ہوگا. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ایفرٹ کریں، اور پھر ان ایفرٹس کو لے کر آئیں.